رشتے دار، اس کے بال بچے، اس کی بیوی، وہ بھی مصیبت کی گھڑی میں، خوشی کی گھڑی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور فرمایا ایک تیسرا اس کا دوست ہے، وہ اعمال ہیں، وہ اس کی دنیا میں بھی کام آتے ہیں، اگرچہ بس اوقات اسے خبر نہیں ہوتی کہ اگر یہ نیکی کر لیتا ہے اس کی زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہوتی ہے، اللہ اس کے فقر کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے، عزت کے راستے آسان کر دیتا ہے، زندگی میں راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ اس دوست سے دنیا کے یہ سارے کام بھی بنتے ہیں، اس اوقات اسے احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے نبی بتا گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، تو اپنے آپ کو میری نیکی کے لیے اور میری عبادت کے لیے فارغ تو کر، میں تیرے سارے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ اور تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ نیکی کی بدولت، جو نیکی ہے یہ بھی اس کا دنیا کا بڑا پیارا دوست ہے، جو اس کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے، اس کے لیے خوشحالی لاتا ہے، تنگ دستی ختم کرتا ہے۔ نبی نے کہا اور انہیں اللہ نے بتایا، املأ صدرک غنا، اس کے سینے کو ہم غنا سے بھر دیں گے، واسد فقرک، اور اس کے فقر کے سارے دروازے بند کر دیں گے۔ اور پیارے نبی فرمانے لگے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اس کے پاس نیک اعمال کے لیے وقت نہیں ہے، املأ یدک شغلا، اس کی زندگی کو مصروفیت سے بھر دیں گے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اس کے فقیری کے دروازے بند نہیں ہوں گے، یہ اندر کا پھر بھی فقیر ہی رہے گا۔ تو ابن عبداللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ مال کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے، بال بچے جو اس کی مصیبت خوشی میں اس کے ساتھ دیتے ہیں انہیں بھی دوست سمجھتا ہے، نیک اعمال کو دوست نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ زندگی میں اس کے بڑے کام آتے ہیں، یہ زندگی میں بڑے کام آتے ہیں۔ پھر مال بھی کب تک ساتھ دے گا؟ بس اوقات اسی زندگی کے اندر ہاتھ پاؤں خالی ہو جاتے ہیں، پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں رہتا، کاروبار اولاد سنبھال لیتی ہے، یہ بوڑھا اس گھر میں جسے اس نے بڑے شوق سے بنایا تھا تنہا حسرت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جسے اس نے بڑا شوق سے بنایا تھا اور جسے اس نے بہت شاندار شوق سے کاروبار سجایا تھا، آج یہ اپنے دولت کو، اپنی اولادوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بس اوقات یہ دولت تو زندگی میں چلی جاتی ہے، یہ تو ڈھلتی چلتا سایہ ہے دولت، کبھی ادھر تو کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس تو کبھی تیسرے کے پاس۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو ابتدا سے مالدار ہے تو آخر پھر بھی تو فقیری آئے گی، کفن پہن کے کون سی دولت ساتھ لے کے جاتا ہے؟ یہ تو یہیں رہ جاتی ہے ساری دولت۔ تو دولت جو دوست ہے یہ کب تک ساتھ دے گی؟ اور یہ پھال بچے کب تک، قبر تک ساتھ دیں گے؟ وہاں چھوڑ کے آگے تو کوئی نہیں جا سکتا۔
اس تنہائی میں تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، چند دنوں کے بعد سب بھول بھال جاتے ہیں کون تھا، کوئی نہیں سوچتا اسے۔ ایک دوست ہے جس سے اسے دنیا میں جسے اس نے دوست سمجھا نہیں، وہ اس کی نیک اعمال تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ قبر کی تنہائی میں تاریکی میں جاتا ہے تو ایک خوبصورت چیز شکل میں ایک چیز اس کے سامنے آتی جس سے یہ مانوس ہوتا ہے، جس سے یہ انس پاتا ہے، جس سے اسے سکون ملتا ہے، جسے دیکھ کر یہ اطمینان اسے پاتا ہے۔ پوچھے تو کون؟ فرماتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے نعمتان مغبوبان فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جب تو ہوتی ہیں لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت کی، اس کی قدر تب آتی ہے جب صحت چلی جاتی ہے۔ دوسری فراغت کی، اس کی قدر تب آتی ہے جب عمل کے قابل نہیں رہتا۔ آج زندگی کی فرصت ہے نا، ہوش تب آئے گا جب عمل کے قابل نہیں رہے گا۔ کہے گا اللہ میاں ایک لمحہ دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑا تیرے راستے میں لوٹاؤں گا اور بڑا نیک بن جاؤں گا، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ تو جب تک صحت ہے قدر نہیں، بیماری آئے تب قدر ہوتی ہے، صحت کیا دولت تھی۔ اور جب تک اللہ نے زندگی کی فرصت دے رکھی ہے اس کی قدر نہیں، جب عمل کے قابل نہیں رہے گا تب حسرت کرے گا، کاش کہ کچھ کر لیتا، کاش کہ کچھ کر لیتا۔ یہ بھی پیارے نبی کے اس امت پر بڑا احسان ہے، اس حسرت کی گھڑی سے ساری تصویر پہلے دکھا گئے۔ لیکن ایسی غفلت ہے میرے عزیزو، ہوش تو آتا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں گے مرنے کے بعد۔ ان دو نبی نے تو سچ فرمایا نا، صحت کی بھی قدر نہیں اور آج فرصت کی بھی قدر نہیں، فرصت کی بھی قدر نہیں۔ اس کا اندازہ تب ہوگا جب یہ چلی جائے گی زندگی۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرم، اس جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے پہلے کر لو، اس میں خوب نیکیاں کر لو۔ بس اوقات آدمی سوچتا ہے جوانی بھی تو 15 سال ہے، 20 سال کی ہوگی، کر لیں گے۔ لیکن میرے عزیزو چلو جوانی تو 15-20 سال کی ہے، صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس لیے پیارے نبی نے فرمایا صحت قبل مرض، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ انہیں تو منٹ سیکنڈ لگتے ہیں۔ یہ دور بھی مشینری دور ہے نا، بٹن دباؤ تو بالکل ہی اندھیرا اجالے سے بدل جاتا ہے، رات دن سے بدل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو آج نظام بھی ایسے ہی چل رہا ہے، اسرائیل بھی آتا ہے، بالکل مشینری دباتا ہے، حرکت قلب بند ہوئی، زندگی موت سے تبدیل ہو گئی۔ مشینری، وہ بھی مشینری دور ہے، بٹن دبایا، حرکت قلب ہوا، زندگی ختم، رگ پھٹی، زندگی ختم۔ وہ بھی مشینری دور چل رہا ہے، ادھر بھی تیزی آ گئی ہے۔ تو صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے پہلے
آج اللہ نے ہمت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، کمائی کر لیں۔ فرما غنا قبل فقرک، اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے، فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو، چلی جائے گی یہ دولت، اس سے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، کما لو آخرت، کچھ نہیں کوئی لے کے جائے گا۔ قسم خدا کی موت کے وقت تو یہ دولت حسرت بن جاتی ہے، اور بس اوقات ان کے ہاتھوں میں آتی ہے جن کے بارے میں زندگی میں جنہیں دیکھنا گوارا نہیں تھا، اسے چلی گئی، جنہیں زندگی میں دیکھنا گوارا نہیں تھا آج دولت ان کے ہاتھ میں چلی گئی، کیا کر سکتا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تیرے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے خزانوں میں جمع کرایا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آج نیکیوں کا دور ہے، کر سکتا ہے، جتنا آخرت کے لیے اکٹھا کر سکتا ہے کر لے۔ پھر نبی فرمایا کرتے تھے نعم المال للرجل الصالح، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بڑا ہی اچھا ہے کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، اس لیے کہ تو اس سے آخرت کی تجارت کرے گا اور اس سے آخرت کی کھیتی ہری بھری کرے گا۔ نعم المال للرجل الصالح، مال بڑا اچھا ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے اگر کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ میاں فرما رہے کہ یہ مالدار بھی بہت بڑا آدمی ہے، کہ جس نے ہمارے لیے مال لگایا، اتنا مال لگایا کہ پیارا نبی فرمایا کرتے تھے میں نے سب کا بدلہ دے دیا احسانات کا، ایک صدیق ایسا ہے جس کا احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، اس نے میری خاطر اتنا کچھ لگایا ہے۔ تو اللہ میاں کہہ رہے پھر اس مالدار کو ہمارے پاس آنے دو ہمارے پاس، ہم بھی پھر اس کو اتنا دیں گے کہ یہ مالدار راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ ہیں دولت کی قدر کرنے والے، یہ ہیں دولت کی قدر کرنے، سب یہی رہ جائے گی۔ کسی کے لیے دولت نعمت بن جائے نا، قسم خدا کی اس کے حق میں وہ دولت آخرت سنورنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، باقی وہ دولت اس کے حق میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ورنہ تو آج دولت فتنہ بنی ہوئی ہے، فتنہ جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر اللہ سے غفلت بڑھتی ہے، جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر اس کے گھر میں گناہ بڑھتے ہیں، جس قدر دولت بڑھتی ہے اسی قدر اس کی شادیوں میں اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں، جس قدر اس کے گھر میں دولت بڑھتی ہے اس کے گھر میں رسم و رواج بڑھتے ہیں، جس قدر دولت بڑھتی ہے اس کی بیٹی بہنوں کے جسم کا لباس باریک سے باریک تر ہوتا چلا جاتا ہے، جس قدر دولت بڑھتی ہے اس کے جوان آوارہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس قدر دولت بڑھتی ہے ان کے گھروں سے اللہ کا کلام، اس کے تذکرے ختم مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دولت تو بڑا فتنہ، جس کی دولت سے آخرت بن رہی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کے بہت بڑا اللہ کا۔ تو پیارے نبی فرمانے لگے غنا اس کو غنیمت سمجھو، قبل فقر، فقیری سے پہلے ایک دن ہوگا تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تمنا کرو گے کاش کہ ہوتا اور سب خرچ کر دیتا، لگا دیتا میں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑا نیک بن جاتا، سب لٹا دیتا۔ اس لیے میرے عزیزو
وہ آتی ہے تو پھر بتلا کے نہیں آتی، آتی ہے تو بتلا کے نہیں آتی۔ تو پیارے نبی فرمانے لگے حیات قبل موت، فرصت قبل شغل، اللہ نے آج فرصت دے رکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ فرصت چلی جائے، پھر ایک ایسی گھڑی آ جائے کہ کچھ نہ کر سکے۔ آج اللہ نے فراغت دے رکھی اور زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، اسے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے پہلے کمائی کر لو، آخرت کمائی کر لو۔ تو اللہ کا نبی ہے نا، اور اللہ سے بڑے نبی سے بڑھ کر کوئی دور اندیش ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر کسی کی سوچ ہم سے بڑھیا کسی کی ہو سکتی ہے۔ تو سچ کہہ رہے نا کہ صحت کو غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو، دولت کو غنیمت سمجھو، فرصت کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کی قدر کر لیں، کچھ کمائی کر لیں۔ آج اللہ نے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آج عمل کا دن ہے، کل بدلے کا دن ہے۔ آج عمل کا دن ہے، کل بدلے کا دن ہے، کل بدلا ہوگا۔ پھر آدمی تمنا کرے گا کہ ساری زندگی، ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لی جائے، ہاں، اور مجھے پھر مہلت مل جائے، میں کچھ کر لوں۔ آج اللہ نے مہلت دے رکھی۔ تو میرے عزیزو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی عبرتناک کہانیاں ہیں۔ صحت مند تھا، ایسی بیماری لگی کہ بسترے سے اٹھ بھی نہیں سکتا، دولت مند تھا، فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ کل تو ہمارے ساتھ تھا، حرکتیں کل بند ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کتنے تماشے ہمارے سامنے۔ تو ایک زندگی آنے والی ہے جہاں ہماری کیے کا بدلہ ہوگا۔ کیا کمایا ہے اس نے، کیا کمایا ہے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین، سبحان اللہ، ان زندگی کے لمحات کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑی قدر کیا کرتے، اور قیمتی سے قیمتی بنایا کرتے تھے۔ بلکہ بس اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، پہلی امتوں کی عمریں تو بہت طویل تھی، تو ان کی نیکیاں بھی بہت، وہ تو ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، اگر ہم اس میں بھرپور عبادت بھی کریں تب بھی ان کے مقابلے میں تھوڑی۔ کچھ ایسی تڑپ تھی ان کی زندگیوں میں، اور اللہ کے قرب کی ایسی دلچسپی تھی ان کی زندگی میں، اللہ نے انہیں پیارے نبی کے واسطے سے کچھ ایسے دن دے دیے، کچھ ایسی گھڑیاں دے دی، کچھ ایسے مہینے دے دیے، کچھ ایسے راتیں دے دی کہ اس میں اگرچہ وقت تھوڑا لگتا ہے، اللہ اجر زیادہ دیتا ہے۔ وقت تھوڑا لگتا ہے، اجر زیادہ ملتا ہے۔ پیارے نبی کے صدقے سے اس امت کو یہ انعام ملا ہے۔ رمضان ایسا مل گیا، شب قدر ایسی مل گئی۔ اس کے بعد پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، رمضان کے بعد جو عمل کے لحاظ سے سب سے افضل ترین دن ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے، سب سے افضل ترین۔ اس کی ایک ایک رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے بقدر ہے۔ اور ایک عرفہ کے دن کے روزے کی برکت سے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے بدولت اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دے گا۔
ہاں پیارا نبی جو یہ بات اعمال پر گناہوں کی معافی کی بات بتایا کرتے ہیں کہ اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ اس سے مراد تمام صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے سچی توبہ کرنی پڑتی ہے۔ البتہ اگر مخلوق خدا کے حقوق ضائع کیے تو ان کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، پھر معافی ہوگی۔ لیکن صغیرہ گناہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے 1 عرفے کے دن کے روزے کے بدولت اللہ معاف فرما دے۔ تو ان عشرہ کے اس عشرے میں مسلمان خوب عبادت کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو عبادت میں کثرت کرتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کی کمائی ہے۔ اور پھر جنہیں اللہ نے مال دیا ہوتا ہے سبحان اللہ اس میں خوب قربانیاں کرتے ہیں، خوب قربانیاں کرتے ہیں۔ پھر نبی فرمایا کرتے تھے اللہ کو 3 دنوں میں 10 11 12 خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ جو جس قدر اللہ کے لیے قربانیاں کرے گا اس قدر وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے اونٹ فرمائے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی معاشی حالت بھی آپ کو پتہ ہے کیسی تھی، لیکن جب اللہ نے اس موقع پہ دیا تو خوب قربان کیا۔ اور اس وقت سارے صحابہ کی معاشی حالت کیا تھی؟ یہ نہیں کہ پیسہ بچا لو سڑکیں بنا لو، ہاں ارے مسلمان کی سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس کی زندگی کا حاصل یہی ہے کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور یہ قربانی سے ملنے والا قرب صرف انہی 3 دنوں میں ملتا ہے، باقی پورے سال میں نہیں ملتا۔ اس لیے مسلمان ان دنوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ باقی دولت میرے عزیزوں کون کھائے گا، کون پوچھتا ہے بعد میں؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ آج اللہ کی خاطر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ گوشت نہیں اللہ کو چاہیے، خون نہیں چاہیے، اللہ تو دلوں کی نیت دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ ہے ہاں تو جس قدر قربانیاں کرے گا اللہ کا محبوب بنے گا۔ اپنی نبی کی طرف سے قربانی کر رہا، خلفائے راشدین کی طرف سے قربانی کر رہا، حضرات صحابہ اولیاء علماء کی طرف سے قربانی کر رہا، سارے امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کر رہا، اپنے جانے والے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر رہا، اس لیے کہ اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے۔ جس قدر بہانے مل سکیں قربانیوں کے یہ کر رہا ہے۔ پھر یہ دن کہاں ملتا ہے؟ پھر یہ دن کہاں ملتا ہے؟ اس لیے کہ جتنے اس جانور پہ بال ہیں اللہ ہر بال پر ایک نیکی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا زبردست سرمایہ کاری کا موسم آ رہا ہے۔ ہاں تھوڑی دولت لگ گئی، تھوڑا سا مال لگ گیا، کتنی کمائی ہو رہی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے یہ مسلمان جسے اللہ نے رزق حلال دیا ہے، اور پھر یہ حلال مال اس کے لیے حلال مال اللہ کو راضی کرے، ریا نہیں، نمائش نہیں، رسمی نہیں۔ ریاکاری سے اگر نماز پڑھی تو قبول نہیں، حج کیا تو قبول نہیں، قربانی کی تو قبول نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، چلو ایک بکرا کر ہی لو۔ یہ نہیں کہ قربانی کو بھی اسٹیٹس بنا دیا، نمائش ہو جائے، نہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں کسی کی نیت میں شک نہیں کرنا چاہیے، کون کس کی نیت کیسی ہے۔
لیکن جب خود کرے تو اپنی نیت کو خالص کر لے. جب خود کرے تو اپنی نیت کو خالص کر لے کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جس قدر قربانیاں کرے گا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہو. بہت قیمتی وقت ہے، آدمی کا کمائی کا موسم ہے، پتہ نہیں پھر یہ عشرہ ملتا ہے نہیں ملتا. پھر حسرت ہوگی کاش کچھ عبادت کر لیتا، کچھ قربانیاں کر لیتا، کچھ راتوں کو اٹھ لیتا. تمنا کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی نا کر اس کا بدلہ دیکھے گا، بدلہ دیکھے گا. یہ کمائی کا موسم ہے کہ کون کس سے آگے بڑھتا ہے، کون کس سے آگے بڑھتا ہے. تو ایک تو بہت بڑی عبادت اس موسم کی بیت اللہ کا حج ہے کہ وہاں بیت اللہ ایسا لگتا ہے مقناطیس لگا ہے، اطراف عالم سے مسلمان وہاں کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور وہاں اللہ کی رحمت کا ایک خاص نور اور برسات ہے. لیکن کتنا پیارا مولا ہے، جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اللہ انہیں بھی اس رحمت سے محروم نہیں کرنا چاہتا. ان سے کہہ دیا جس نے قربانی کرنی ہے وہ ان حجاج کی شکل بنا لے، ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، کچھ ان کی مشابہت اختیار کر لے. جو رحمت کی بارش وہاں ہو رہی ہے اس رحمت سے میں انہیں بھی نواز دوں گا. ان اللہ کے عشاق کی مشابہت اختیار کر لے. وہ اللہ کے در پہ مجنون لوگوں کی طرح جو اس کے گھر کا طواف کر رہے، ہاں، اور اپنی ساری جیسے کہیں کہ نظافت کو ترک کر رہے کہ بال بھی بڑھائے ہوئے، ناخن بھی نہیں کاٹ رہے، صابن بھی استعمال نہیں کر رہے، اور انہیں ایک ہی جستجو ہے محبوب کی کہ وہ مل جائے. اسی فکر میں سرگرداں ہیں وہاں. تو فرمایا کوئی ان جیسی شکل بنا لے گا ان کو بھی نواز دوں گا. یہ بھی ایک عمل ہے اس عشرے کے اندر. اور ایک عمل ہے قربانی کا کہ اس کے اندر کثرت سے قربانیاں کی جائے، ذوق سے شوق سے قربانی کی جائے. ہاں، ذوق شوق سے. میرے عزیزو، یہ تو مولا کا بہت پیار ہے اور ہم پر بہت شفقت کا معاملہ ہے. اس امت پر بہت آسانی کی شکل ہے کہ اللہ نے کہا چلو قرب مل جائے گا میرا تمہیں اگر تم میری خاطر گائے کے گردن پہ چھری چلاؤ گے، بکرے کے گردن پہ چھری چلاؤ گے، دمبے کے گردن پہ چھری چلاؤ گے. ورنہ اگر اللہ کہتا کہ میرا قرب تب ملے گا بیٹے کے گردن پہ چھری چلاؤ تو پھر کیا ہوتا؟ وہ تو ابراہیم ہی ہے. سبحان اللہ، وہ تو ابراہیم ہی کی شان ہے کہ جو اللہ کا قرب پانے کے لیے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ نبی کی خواب سچی ہوتی ہے، نبی کی خواب سچی ہوتی ہے. بیٹے سے پوچھنا ہے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی تو بیٹا ہے. سبحان اللہ، کیسی تربیت تھی، کیسے باپ کے لقمہ حلال کا اثر تھا اولاد میں، اور کیا رنگ تھا اس گھر کے ماحول کا، اور کیا اس نے پاکیزہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیا تھا، اور کیسے حضرت ابراہیم نے اس کی تربیت کی تھی. بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے کہا وہ کر ڈالو. اللہ
کیا کہہ رہا ابا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ گردن میں چھری چلانی ہے، تجھے ذبح کرنا ہے۔ کہنے لگا ابا جان افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم ہے نا، پھر کر ڈالے۔ ماں بھی ایسی عجیب تھی، اس کی ایسی عجیب تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اس چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنے لگے، اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا انہیں چھوڑ کے آ جاؤ جنگل میں۔ حکم یہ تھا کہ جواب نہیں دینا، خاموشی سے واپس آ جاؤ۔ تو مائی ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ یہاں پانی میرا مشکیزے میں وہ تو ختم ہو جائے گا، یہاں تو پانی کے بوند کا بھی نام نہیں، دور دور سے انسانوں کا نام و نشان نہیں، اور یہ کالے وادی کے کالے پہاڑ، مکہ کی وادی، جنگل، خوفناک پہاڑ، میں اور میرا بیٹا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش۔ پھر پوچھا، پھر خاموش۔ اب اس خاتون نے انداز بدلا، جانتی تھی کہ میرا میاں ایسی تو نہیں چھوڑ کے جا سکتا، ایسا خیال کرنے والا۔ کہنے لگی اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا خاتون تھی وہ، اور کیا اللہ کی ذات پر اعتماد اور محبت تھی اللہ سے، اور کیا اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ کہنے لگی اللہ کا حکم ہے نا، اذا لا یضیعنی، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اذا لا یضیعنی، اس پہ بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو اور اس کا حکم پورا ہو رہا ہے، پھر ہم تیار ہیں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ کیسا اللہ پہ اعتماد تھا؟ اسی مائی ہاجرہ کے اس یقین کی برکت ہے آج ساری دنیا آب زمزم کا پانی پی رہی ہے۔ ہاں؟ ساری دنیا۔ اور حجاج سے کہا تمہارا عمرہ پورا نہیں ہوگا، تمہارا حج نہیں پورا ہوگا جب تک تم مائی ہاجرہ کی نقل نہیں اتارو گے۔ جیسے وہ صفا مروہ کی وادی میں دوڑی تھی، اگر مرد اس جگہ پہ نہ دوڑے تو ان کا حج عمرہ مکمل نہیں ہوگا، وہاں دوڑنا پڑے گا۔ اذا لا یضیعنی، کہنے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو ماں بھی ایسی، باپ بھی ایسا، بیٹا بھی ایسا ہی ہونے یار۔ کہنے لگے افعل ما تؤمر، ابا جان کر ڈالیں جو آپ کو حکم ملا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نہ باپ نے کہا ایسی قربانی کی کیا حکمت، اس کے پیچھے کیا فلسفہ، کیا لوجک۔ آج یہ نادان بکرے پہ چھری چلانے کے لیے لوجک مانگتا ہے، یہ عقل کا اندھا گائے پہ چھری چلانے کے لیے بھی حکمتیں تلاش کرتا ہے۔ اسے آج گائے اور بکری پر اللہ کے قرب کے لیے پیسہ خرچ کرنا اسے بھی ضیاء نظر آتا ہے۔ کہتا ہے فلاحی کام کر لو، پیسہ بچا لو۔ اسے عریانیت پہ پیسہ ضائع ہوتا نظر نہیں آتا، لو پہ لاکھوں کروڑوں ضائع ہوتا نظر نہیں آتا، اور شادیوں پہ فضولیات دولت خرچ کرنے کو اس سمجھ میں نہیں آتی۔ بچانا ہے تو اللہ کے حکم سے پیسہ بچانا ہے۔ یہاں یہ فلسفہ تلاش کرتا ہے۔ نہیں پوچھا بیٹے نے بھی، نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی۔ فلما اسلما، جب دونوں نے سر جھکا لیا، علماء نے ایک ترجمہ یہ کیا جب دونوں مسلمان ہو گئے۔
اس لیے کہ اسلام مسلمان کا معنی ہے سر جھکا لینا. دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جب آپ مجھے لٹائیں گے تو مجھے سیدھا نہ لٹانا، ہو سکتا ہے میری نگاہیں آپ کی نگاہوں سے ٹکرا جائیں اور آپ کی نگاہیں میرے چہرے پہ پڑ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے. الٹا لٹانا، مجھے پیشانی کے بل لٹانا، میرے کپڑے بھی سمیٹ لینا. کہیں ایسا نہ ہو میں حرکت کروں اور خون کے دھبے کپڑوں پہ لگیں اور میری ماں دیکھ کر ایسا نہ ہو کسی غمگین ہو جائے. کپڑے بھی سمیٹ لینا. فلما اسلما، اللہ کیا گھڑی ہوگی، وہ کیا کیفیت ہوگی. سوچو تو صحیح میرے عزیزو، خلیل کہاں پہنچا ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا پیار پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے. اور آج میں اور آپ اللہ کو پانے کے لیے کہاں کھڑے، کہاں کھڑے. میرے عزیزو جب قربانی کرو تو یہ سبق بھی یاد کر لیا کرو کہ اے اللہ جیسے آج میں اس بکرے پر، اس گائے پہ چھری چلا رہا ہوں، تیری ہر نافرمانی پہ بھی چھری چلا رہا ہوں. آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا. میں آج اپنے نفس کی خواہشات پہ بھی چھری چلا رہا ہوں. پر اے اللہ تو نے ان چیزوں کی قربانی مانگی ہے، میری جان کی قربانی مانگتا، میری اولاد کی قربانی مانگتا، میں تیری خاطر اس کو قربان کرنے کے لیے تیار. یہ جذبہ چاہیے ہے. اللہ ہے، اللہ محبوب ہے، اس کا حق ہے. اللہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن تو نے قربانی آج جانور کی مانگی ہے. ورنہ مولا میں اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اپنی حرام خواہشات میں بھی چھری چلا لے کہ آج کے بعد حرام نہیں ہوگا. فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا اور پورے آسمانوں پر ہلچل مچ گئی. اللہ کے فرشتے کہنے لگے اللہ میاں یہ کیا ہو رہا ہے دھرتی پہ، تیرا خلیل کیا کرنے لگا ہے، کیا ہونے لگا ہے دھرتی پہ. عجیب فضا، ساری فضا بھی سوگوار کہ ابراہیم اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہا. اللہ نے آسمان سے حکم بھیج دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنے خواب سچ کر دکھائے، ہم نے تمہاری یہ قربانی قبول کر لی. اللہ نے آسمانوں سے دمبا بھیجا، وہ ذبح کیا. تو میرے عزیزو یہ قربانی، یہ سنت ابراہیمی کی یاد ہے اور صاحب حیثیت مسلمانوں پر یہ واجب ہے، صاحب حیثیت مسلمانوں پہ یہ واجب ہے. لیکن قربانی کے پیچھے حقیقت کیا ہے کہ اللہ اگر تو ہماری جان مانگتا ہے دینے کے لیے تیار، ہماری اولادیں مانگتا ہے دینے کے لیے تیار ہے، تو نے ہم سے جانور مانگے ہیں اس کو دینے کے لیے تیار ہے، ورنہ کچھ بھی مانگتا ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ فکر زندہ کریں زندگی میں اس قربانی سے. تو قربانی کی یہ ظاہری شکل بھی خوب ہو کہ جانور ذبح ہو، یہ ظاہری شکل بھی خوب ہو، اور یہ جو اس کی سبق ہے اور جو اس قربانی کی روح ہے اسے بھی زندہ کیا جائے. اللہ تیری خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. پھر 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی
عصر تک تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عشرہ ذی الحجہ جو موسم ہے نا، ایک خاص عبادت کا موسم ہے. یہ عبادات پورے سال میں نہیں ہوتی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ مسلمان مسجد میں فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اتنا زور سے پڑھیں کہ مسجد گونج اٹھے. اس میں اسلام کی شوکت کا اظہار ہے، پوری مسجد گونج اٹھے. ایک دن حضرت شیخ الاسلام صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں بھی الٹی گنگا بہتی ہے. عام حالت میں دعاؤں کو آہستہ مانگنے کا حکم ہے، لوگ زور سے مانگتے ہیں، اور جو چیز زور سے پڑھنے کی ہے لوگ اسے آہستہ مانگتے ہیں. الٹی گنگا ہے. عام طور پہ حضور نے فرض نمازوں کے بعد آہستہ دعا مانگی، خاص موقعوں پہ آپ نے بآواز بلند دعا مانگی، ورنہ عام حالت میں آپ نے دعائیں آہستہ مانگی. درود شریف بھی دعا کا حصہ ہے، آپ نے ہمیشہ اسے آہستہ پڑھا ہے، بآواز بلند نہیں پڑھا. لیکن الٹی گنگا بہتی ہے، جو آہستہ پڑھنی ہے وہ زور سے پڑھتے ہیں، جو زور سے پڑھتے ہیں پڑھنی ہے وہ آہستہ پڑھتے ہیں. یہ تکبیر زور سے پڑھنے کی ہے مردوں کے لیے، ہاں عورتوں پر بھی واجب ہے نماز کے بعد، لیکن وہ آہستہ آواز. اور جب عید الاضحیٰ کے موقع پہ مسلمان مسجد میں آتے، عیدگاہ کی طرف آتے، تو یہ تکبیر بآواز بلند پڑھتے ہوئے آئیں، گلیاں گونج جائیں، سڑکیں گونج جائیں، اسلام کی شوکت کا اظہار ہو. آج مسلمان اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے، اور اس کے گھر سے موسیقی کی آوازیں بلند ہیں، اس کی گاڑیوں سے موسیقی کی آوازیں بلند ہیں، اس کی شادیوں سے موسیقی کی آوازیں بلند ہیں، گناہوں کی آوازیں اس کے گھروں سے بلند ہیں. اللہ کی تذکرے اسے شرم آتی ہے، اس سے یہ شرماتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے ان تکبیرات کو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور بآواز بلند، تاکہ اسلام کی شوکت کا اظہار. عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. عام طور پہ مرد تو مسجد میں ہوتے ہیں، اور مسجد میں ہونے کی وجہ سے ایک کی یاد آنے سے سب پڑھ لیتے، لیکن عورتیں عام طور پہ بھول جاتی ہیں، تو انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لکھ کے لگا لینا چاہیے، اس لیے کہ واجب ہے، نہ پڑھنے سے گناہگار ہوں گی. تو اس کا اہتمام ہو کہ تکبیرات کا بھی ان دنوں کے اندر اہتمام ہو. تو یہ مخصوص ایام میں یہ مخصوص عبادتیں ہیں جو انہی دنوں کے لیے خاص ہیں، انہی دنوں کے لیے خاص ہیں. اور میرے عزیزو، جو گھڑی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتی ہے، یا جو مہینہ اللہ کے ہاں بہت مبارک ہوتا ہے، یا جو رات اللہ کے ہاں بہت برکتوں والی ہوتی ہے، یا جس دن میں اللہ بہت نوازتے ہیں، جہاں وہاں عبادات کرنے سے اجر و ثواب بڑھتا ہے، وہاں اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا غضب بھی بڑھتا ہے، اللہ کا غضب بھی بڑھتا ہے. تو ان دنوں کے اندر ایک اور چیز کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم سے بقیہ دنوں کے اندر غفلت ہو جاتی ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، بدگوئی بھی ہو جاتی ہے، بد زبانی بھی ہو جاتی ہے، بد نظری بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، فجر بھی رہ جاتی ہے. اللہ کے لیے کم از کم ان مبارک دنوں کے اندر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ بڑی محرومی ہو جاتی ہے. وہاں سے اللہ نوازنے کے فیصلے فرما رہا اور یہ سرکشی کر رہا، یہ سرکشی کر رہا. تو جس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ ان دنوں میں یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو. حتی الامکان کوشش کرے کہ ان دنوں میں کوئی گناہ اس کی زندگی میں نہ رہے. تو اس کا اہتمام میرے عزیزو ان دنوں میں کرنا ہے.
اور اللہ ان دنوں میں نیکیوں میں سبقت کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ میدان ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اللہ کے لیے، خالص اللہ کی۔ اس لیے کہ شیطان بس اوقات نیکی کراتا ہے، لیکن نیکی کے اندر ریا پیدا کر کے نیکی ضائع کر دیتا ہے۔ تو نیت بھی خالص رکھنی ہے اور عبادت بھی بڑھیا کرنی ہے، نیت بھی خالص رکھنی ہے اور عبادت بھی بڑھیا کرنی ہے۔ اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، نیکی سے نہیں رکنا چاہیے، اس وجہ سے کہ لوگ تعریف کریں گے، نیکی سے نہیں رکنا چاہیے۔ یہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہے۔ تو یہ اللہ کے لیے اس نیکی کو بڑھیا کرے اور کثرت سے کرے اور اس کے اندر آگے بڑھے۔ تو میرے عزیزو، آج اللہ رب العزت نے صحت بھی دے رکھی، دولت بھی دے رکھی، خوشحالی بھی دے رکھی، اور زندگی کے یہ دن رات بھی دے رکھے۔ جتنی کمائی کر سکتے ہیں کر لیں، جتنے کمائی کر سکتے ہیں کر لیں، پتہ نہیں کل کہاں ہوں گے۔ اس لیے اللہ میاں فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ یہ تمہاری خلقت میں جو روز انقلابات آ رہے ہیں، ہاں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، کبھی سر بوجھل ہونے لگا، کبھی کان کی سماعت کمزور ہونے لگی، کبھی بینائی دور کی کمزور ہونے لگ گئی، کبھی گویائی میں فرق آنے لگا، کبھی گھٹنوں میں درد شروع ہوا، کبھی پیٹھ میں درد شروع ہو گیا، یہ جو صحت آہستہ آہستہ گرنے لگی، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یہ ساری تبدیلیاں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ افلا یعقلون، سمجھتے نہیں؟ یہ سب بتانے کے لیے ہیں کہ یہ سب چیزیں چلی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اسرائیل سے کہا، اسرائیل آتے ہو تو بتایا تو کرو کبھی، کہ اللہ کے رسول بتاتا تو ہوں میں نے، ان کے سر کے بال سفید یہ خبر تو ہے انہیں، ان کے گھر میں نئے بچے کا آنا خبر تو ہے کہ دوسرا مہمان آ گیا، ان کے گھر سے ان کے دادا نانا رخصت ہو گئے، انہیں خبردار تو کیا کہ تم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ ساری خبر دے کے تو آتا ہوں، اور پھر اس کے جسم کے اندر یہ انقلابات، یہ خود اس کے گھر پہ دستک ہے کہ آئی ہے جو زندگی چلی جائے گی، جتنی کمانی ہے کما لو، جتنی کمائی کرنی ہے کرو۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں اس زندگی کی نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما مولا، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی پیاری زندگی نصیب فرما مولا، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما، گناہوں سے پاک گھروں کا ماحول نصیب فرما۔ اے مولا، اپنی رحمت سے ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما مولا، اس مبارک عشرے کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما، یہ ہماری ایمانی دینی ترقی کا ذریعہ بنا مولا، اس موسم کو ہماری ایمانی دینی ترقی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا، اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے مولا کریم، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما مولا، گھروں کے ٹوٹ پھوٹ کو، نفرتوں کو ختم فرما۔ اے مولا، اپنے فضل سے، حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما۔
اے اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما، مولا کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، مولا اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمیں اپنے تعلق سے محروم نہ فرما، اپنے در سے محروم نہ فرما، اپنی محبت سے محروم نہ فرما، اے مولا ہدایت دینے کے بعد اس سے محروم نہ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنی رحمت سے پیارا نبی جتنی خیریں مانگ کر گئے وہ ساری خیریں میں بھی نصیب فرما، جن خیروں سے پناہ مانگی، جن شرور سے پناہ مانگی، ہمیں بھی ان سے پناہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ بھائی اگلا اتوار تو تقریباً عید کا ہے، اس میں بیان نہیں ہوگا، اس کے بعد 2 اتوار اور ہیں، اس میں انشاءاللہ سفر ہے، ان میں بھی بیان نہیں ہوگا، تو 22 تاریخ کے بعد جو انشاءاللہ اتوار ہوگا اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔